پیرنٹنگ کا مطلب بچوں کی تربیت نہیں ہے، پیرنٹنگ کا مطلب پیرنٹس کی تربیت ہے. آپ کے عمل کے اندر خدائے وحدہ لا شریک کی پریزنس منہ سے بتائے بغیر بچے کو محسوس ہونے لگ جائے تو بچہ خدا خوفی کے ساتھ پوری زندگی گزارے گا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم تو میری عمر میں بھی ابھی خدا تعالیٰ کا ہمیں تعارف نہیں ہوا صحیح طریقے سے. چاہے جائے کہ ہم بچوں کو تعارف کرائیں. بچوں کو خدا تعالیٰ کا تعارف یہ کہنے سے نہیں ہوتا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، بتاؤ کس نے پیدا کیا. آپ حیران ہوں گے، میں نے یہ بات اسٹڈی کی اور ایک جگہ پڑھی بھی اور پھر خود تجربہ کیا. پہلی دفعہ جب بچے سے پوچھا جاتا ہے نا بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے امی نے. وہ ہمیشہ بچہ یہ کہتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پیدا کیا. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اور ہم سمجھ رہے ہیں اب ہم نے اس کو اللہ پاک کا تعارف کرا دیا، ہم نے اس کی میموری کے اندر یہ بات ڈال دی ہے. اسے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہ جیسس کرائسٹ نے. کس نے؟ جیسس کرائسٹ نے. وہ کہے گا جیسس کرائسٹ نے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ میں دہریہ ہوں، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، مجھے فطرت نے پیدا کیا. وہ کہے گا فطرت نے. ان تینوں باتوں میں کیا فرق ہے مجھے آپ بتائیں؟ تینوں باتوں میں آپ نے کیا اس کی تربیت کی ہے؟ آپ نے اس کی میموری کے اندر ایک ریکارڈ ڈال دیا. ایک نے کہہ دیا اللہ نے پیدا کیا، ایک نے کہا بھگوان نے پیدا کیا، ایک نے کہہ دیا جیسس کرائسٹ نے پیدا کیا، ایک نے کہہ دیا مجھے کسی نے نہیں پیدا، مجھے مدر نیچر نے پیدا کیا. ان چاروں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں البتہ بچے نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میرے والد صاحب جو ہے نا جب پریشان ہو تو ایک دم ایک کپڑا بچھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میرے اندر. وہ حیران ہو گئے یہ کس سے بات کر رہے ہیں، نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا، کس سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میرے امی کہہ رہی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں، اگر بھائی بیمار ہو گیا ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دے گا. تو آپ نے اس کو نہیں کہا تمہیں کس نے پیدا کیا، آپ نے اس کو نہیں کہا کون شفا پیدا. ہمارے اپنے رویے کے اندر خدا خوفی اگر نہ ہوگی تو بچے کو ایکسپلیسٹلی خود ہی پتہ لگ جائے گا. بچے کو کون بتاتا ہے کہ یہ تمہارا دادا ہے، کون بتاتا ہے یہ تمہارا چاچا ہے. بچے کو کب گرامر سکھاتے ہیں آپ، لیکن بچہ اسکول جانے سے پہلے اردو کیسے بول لیتا ہے، پنجابی کیسے بول لیتا ہے. تو جو آپ کی بچی کتنے سال کی ہے؟ 10 مہینے کی. دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہوا ہے. 10 عمر کا جو پہلا 7 سال ہے نا سر، اس میں اس کا مزاج بن رہا ہے. آپ سمجھیں آپ کے گھر کے اندر کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کیمرے لگے ہوئے ہیں جو صرف آپ کی حرکت اور بات کو ریکارڈ نہیں کر رہے، آپ کے دل میں آنے والے خیال کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اس ریکارڈنگ مشین کا نام کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ازکا. اس ریکارڈنگ مشین کا نام ہے ازکا. اور ازکا نے زندگی میں کیا بننا ہے، وہ ہر روز کے حساب سے اس کے پیٹرن بننا شروع ہو گئے ہیں. فرض کریں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ والد اور والدہ شام کو روز بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ہائر فلسفی کہ یار ہم اپنی بیگم سے کہتے ہیں ہم کبھی غور تو کریں ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اور ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں فلاں حدیث کیسی تھی، فلاں قرآن کی آیت کی کیسی بات ہے. اچھا یہ دیکھو یہ ایک ناول میں نے پڑھا ہے، اس کا کردار کیا کہہ رہا ہے، دیکھو اس افسانے میں کیا لکھا ہے، دیکھو اس شعر کا کیا مطلب ہے، دیکھو اس وقت جو ہے فلاں جگہ پر غربت کے حالات کیسے ہو رہے ہیں. اچھا پھر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں اور بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان کی امی کی سہیلیاں آ رہی ہیں جو آ کے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ دیکھیے کس طریقے سے میں اپنی فیملی سسٹم کو وہ چھوٹا سا بچہ 2 سال کا 10 مہینے کی بچی ایسے کر کے دیکھ رہی ہے. اس کے مقابلے میں اس کی ماں جو ہے اپنی سہیلیوں کو کہتی ہے کہ بس یہ جو میری ساس ہے نا اس سے تو کوئی گھٹیا عورت ہوگی، اور یہ جو میری بچی کی پھپھو ہے نا اس نے میری زندگی اجیرن کی. اور دوسری بات یہ ہے، اور بچی دیکھ رہی ہے، اور بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ جب اس کی دادی سامنے آتی ہیں تو پھر تو اس کی ماں کہنا شروع کر دیتی ہے، دادی جاتی ہیں تو میری دادی کی برائیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں. اور یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے ابا اور میرے تایا کے درمیان جائیداد کا نا جھگڑا چل رہا ہے، ابا نے مقدمہ کیا ہوا ہے. اور جب بھی تایا چاچی سارے آتے ہیں تو سارے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ ان کو یہ کبھی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہمیں حسن اخلاق سے زندگی گزارنی چاہیے، وہ خود ہی انشاءاللہ بد اخلاقی سیکھ لیں گے. میری بات سمجھیں؟ اس لیے گھر کے اندر بڑوں کے جتنے پرابلم ہیں وہ کمرے کے دوسری طرف طے ہونے چاہیے. امی کی سہیلیاں آتی ہیں، امی بیٹھ کے سارا ابو کی برائیاں کیے جا رہی ہیں. اب بچے کو سمجھ نہیں آ رہا امی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابو جھوٹے ہیں کہ امی جھوٹی ہیں. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو بنائے نا. تو وہ پھر اس کے پاس بڑا ایک سمپل سا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے دماغ کے اندر ایک جھوٹ کا سینٹر بنا لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی پرابلم ہوگا تو مجھے جھوٹ بولنا ہے. تو ہم ان کو خود جھوٹا بنا دیتے ہیں. بچے کو تو پتہ ہے ہمارے دماغ میں بولنے کا ایک سینٹر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں سونگنے کا ایک سینٹر، دیکھنے کا سینٹر، یہ سب سینٹر ہے نا. ہے جھوٹ کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا. جھوٹ کا سینٹر ہم محنت کر کے خود بچے کے اندر بناتے ہیں. تو اس لیے بھائی ماں باپ با کردار بن جائیں تو بچوں کو با کردار بنانے کے لیے الگ سے کوئی ایفرٹ کرنی نہیں پڑے گی.
10 سال کی عمر میں اپنے سامنے اپنی بیگم جو گھر میں اور افراد ہیں اپنی زبان کے اوپر آپ کنٹرول کیجیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابا جی ویسے تو بہت اچھے ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن نوکر کو تھپڑ مارتے ہیں. امی سارا دن نوکرانی سے نا سر کے اوپر تیل لگواتی رہتی ہیں اور وہ جب روتی ہے تو اس کو تھپڑ مارتی ہیں. تو کوئی آپ کو معاشرے میں اپنے بچے کو بد اخلاق کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کردار ہی اس کو بد اخلاق کر دے گا. آپ کا کردار, آپ کا بولنا اس کو بد اخلاق کر دے گا, اور اس کے ذہن میں لگے گا کہ نہیں اچھی بات یہی ہوتی ہے, امی میری بہت زبردست ہیں, بہت ہی زبردست طریقے سے منافقت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں, یہی صحیح طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. ابو میرے جھوٹ بول کے زندگی گزارتے ہیں, الحمدللہ ہر مہینے زبردست وہ پیسے پوسے کما کے لاتے ہیں. تو جھوٹ ہی صحیح ہے. بچہ کبھی بھی صحیح اور غلط کو ریکارڈ نہیں کرتا, کیا پیٹرن ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا سوال کا یہ جواب ہے سر, جو آپ کیک اگر ہارٹ شیپ بنانا چاہتے ہیں تو سانچہ ہارٹ شیپ بن جائے. اپنے کردار پر ہم محنت کریں گے, ہمارے بچوں کے کردار پر محنت کرنے کی کوشش. باقی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ سیکھ لیجیے.